اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ صورت کیونکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی ابتدا فرما رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی۔ اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو الگ الگ مختلف دلائل کے ذریعے اس صورت میں ثابت کیا گیا، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار مکہ کی طرف سے ہوتے تھے ان کا جواب دیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید فرمائی کہ یہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں انعام چوپایوں یعنی چار پیر والے جانوروں کو کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین اور مویشیوں کے بارے میں انہوں نے بہت سارے غلط عقیدے گڑھ رکھے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کرنا جس کا کچھ حصہ بھی گزر چکا، اور ان کو پھر حرام سمجھنا۔ کیونکہ اس صورت میں اس بے بنیاد عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یہاں لوگ جو ہیں وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے اپنے باطل معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ ہوا چلاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سارے کام میں نے کیے ہیں، کسی نے نہیں کیے، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کفر کر بیٹھے ہیں وہ لوگ نہیں مانتے اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور دوبارہ زندہ کرنے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ لوگ شک کرتے ہیں کہ دوبارہ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ کس نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تم کو گیلی مٹی سے بنایا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا تھا وہ مٹی سے بنایا گیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں بھی اس وقت بھی ہر ایک انسان جو بنتا ہے اس کی اصل مٹی ہی ہے۔ اس طرح کے انسان جس میٹیریل سے بنتا ہے وہ میٹیریل بنتا ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذاؤں کے کھانے سے، چاہے وہ غذا سبزی ہو یا پھل ہو یا کچھ اور ہو، اور وہ غذائیں پیدا ہوتی ہیں درخت سے، اور درخت نکل کر آتا ہے آخرکار مٹی ہی سے۔ تو کہیں نہ کہیں اصل آج بھی مٹی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک متعین میعاد ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کو پیدا کیا ہے، اس کو کس وقت اس کو موت دے دینی ہے، اور ایسے ہی ایک میعاد اس کی بھی متعین ہے کہ پھر اس کو کب دوبارہ زندہ کر دیا جانا ہے۔ ایک اور بات یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان جو ہے ہر چیز کی موت کو تو مانتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو مرے گا، وہ یہ مانتا ہے کہ درخت ایک دن ہرا ہے تو یہ جھڑے گا، وہ یہ مانتا ہے کہ جانور پیدا ہوا ہے تو مرے گا، وہ ہر چیز کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درخت ہو، کچھ بھی ہو، جو آج ہے وہ کل نہیں ہونا ہے، اس کو فنا ہے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ یہ کائنات جب بنی ہے تو اس کائنات کو بھی ایک نہ ایک دن فنا ہے اور قیامت آنی ہے، تو پھر کفار جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اتنی سی بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اتنی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر ایک چیز کے بارے میں موت ماننے کو کیا پریشانی ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ تم کمائی کرتے رہے ہو اس سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ یعنی وہ آپ کے ظاہر کو تو سبھی جانتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، آپ کے باطن کو بھی جانتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو اعمال کر رہے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلایا، نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، یعنی قیامت اور میدان حشر، آخرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ان کو جب یہ قیامت کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے، ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو اس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس قیامت کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈراتے ہیں نبیوں کے ذریعے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں؟ عرب کے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان لوگوں کا تو گزر ہوتا تھا وہاں سے، جب تجارت کے لیے جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ان کی بستیاں دیکھتے تھے اور ان کو پھر بھی یقین نہیں آتا۔ قوم عاد کی وہ بستیاں جو آج آپ دیکھیں گے، کبھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا، اس کا ویڈیو میرا دیکھا ہوا ہے کہ وہ پہاڑ جس کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے گھر بنائے تھے، خوب خوبصورت، خوب بڑے بڑے، آج ان گھروں میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور ڈاکٹر مورس بکائے، شاید یہی نام میں نے بہت پہلے سنا تھا، کہ انہوں نے فرعون پر ریسرچ کی کہ یہ باڈی ابھی تک صحیح سلامت کیسے ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور فرعون کے ماننے والے اس کو سمندر سے نکال لائے تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر نہیں مرا بلکہ حقیقی موت اپنی موت مرا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مورس بکائے نے جب اس پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس میں سمندری نمک کے ذرات اس کی باڈی میں پائے جاتے ہیں، جس سے یہ بات یقینی ثابت ہوتی ہے کہ مرا تو سمندر ہی میں ہے۔ اور جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب جو اس کے مرنے کے کئی 100 سال بعد کے نازل ہوتا ہے، اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ فرعون جو تھا اس نے اس طرح کے مظالم کیا اور وہ پانی میں ڈوب کر مرا، تو ڈاکٹر مورس بکائے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ اسلام کی تشہیر کے لیے کتابیں بھی لکھتے ہیں اور لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی نصیحت فرمانا ہے کہ تم کو سمجھ نہیں آتا، تم کو نظر نہیں آتا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ان کو وہ طاقت، وہ پاور دی تھی جو کسی کو نہیں دی۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں، ان پر انعامات بھی تھے، اور ہم نے ان دریاؤں کو مقرر کیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کیں۔ تم نہیں مانو گے، تمہاری بھی وہی حالت ہوگی، پھر دوسری نسلیں پیدا ہوں گی۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا جواب یہ سمجھ لیں کہ کفار مکہ مطالبت کرتے رہتے تھے کہ آپ ہمیں اس طرح کا جو ہے معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں اس طرح کا معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ یہ فرما دی کہ اگر ان کو ہم کتاب بھی دے دیتے اور یہ اس کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لیتے، اگر آسمان سے کوئی کتاب آتی اور یہ دیکھتے کہ کتاب آئی ہے، اور یہ اس کو چھو کر بھی دیکھتے کہ ہاں کتاب واقعی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں پر پٹی بندی ہو، جادو ہے، پھر بھی یہ کتاب کو چھو لینے کے بعد بھی یہ کہتے کہ جادو سے کتاب منگائی گئی اور یہ جادو ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ تم نبی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ یا یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کو رسول بنانا تھا، اس نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیج دیا؟ تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ تو اس کا جواب سنیں، فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا۔ یعنی یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور یہاں اپنی سوجھ بوجھ، سمجھ اور عقل کا استعمال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا ہے، نہ کہ کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر۔ اگر انسان اپنے کھلی آنکھوں سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ لے گا پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، پھر تو سارا کام ہی ختم ہے، کھیل ہی ختم ہے۔ ایمان لانا ہے غیب پر، اور آپ کو جب آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ دکھا دیا جائے تو پھر تو سارا معاملہ ختم ہے، پھر تو عذاب آئے گا، ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنا موت کا فرشتہ نظر آنے لگتا ہے تو پھر اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک مطالبے کا جواب ہو گیا۔ دوسرا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا نبی بنا کر، اور اگر ہم
فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں۔ یعنی اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تب بھی ان کی آنکھیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ فرشتہ نوری مخلوق ہے۔ آج تک انہوں نے جن نہیں دیکھا، ان کو وہ فرشتے نظر نہیں آتے جو دنیا میں رہتے ہیں، کیوں؟ ان کی آنکھیں اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو پھر یہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ دیکھ پاتے تو صرف انسان کو، تو پھر اس فرشتے کو انسانی شکل دینا پڑتی، تو پھر یہ اس پر یہی سوال کرتے۔ تو لہذا یہ جہاں ہیں یہ وہیں رہتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کو ان کے مطالبات کے معجزات دکھانے کا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آیت نازل فرمائی، فرمایا اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب کا۔ بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے کہ انہوں نے نبیوں سے مطالبہ کیا کہ عذاب کو بھیج دو، ہم عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، بہت تمہارا سن لیا، عذاب بھیجو عذاب کو، پھر عذاب آ جاتا ہے اور وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج سورہ انعام کی 10 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ انشاءاللہ آپ کا جلد سبق شروع ہوگا آیت نمبر 11 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔